جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللعان، لعان کیا ہے؟ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ زہار کے بعد لعان کا ذکر کیا ہے۔ ان زہار منکر من القول وزورا، کیونکہ زہار جو ہے یہ کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے، منکر من القول بری بات ہے اور جھوٹ ہے۔ تو لأنہ تشبیہ المحللۃ بالمحرمۃ، کیونکہ یہاں حلال کی ہوئی عورت کو حرام کی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔ والنسبۃ للمحصنۃ بالزنا فی کونہ منکرا اقوی، تو پاک دامن وہاں پہ کیا تھا؟ حلال عورت کو حرام کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ لعان میں کیا ہے؟ لعان میں ایک پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا ہے، تو یہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ لیکن زہار کو لعان پر مقدم کیا ہے کیونکہ وہ لأنہ اقرب الی الاباحۃ من الثانی، کیونکہ اس میں عورت مباح رہتی ہے، جائز رہتی ہے، تو لعان میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو لأن ثواب اللعان یعنی القذف بالزنا لو اضیف علی غیر الزوجۃ یوجب الحد، کیونکہ لعان میں بیوی پر زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے، اور یہ کسی اور عورت پر تہمت لگائی جائے تو حد لازم ہوتی ہے۔ فالموجب للحد لا يكون الا معصیۃ، جس کی وجہ سے حد لازم ہو وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بات ہے، یعنی زنا سے، اس سے زہار سے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ اس میں حرمت کم تھی، اس میں حرمت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کو لعان کہتے ہیں، غضب نہیں کہتے، اگرچہ اس میں غضب بھی ہے، کیونکہ لعن جو ہے نا وہ مرد کی جانب سے ہے اور مرد مقدم ہے۔ یہ جو بات ہے یہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم آیت پڑھیں گے۔ لعان کا لغوی معنی ہوتا ہے طرد والابعاد، دور کرنا۔ اور لعان اس لیے کہا گیا کہ لعان میں جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں نا، پانچویں قسم میں جو ہے وہ لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے لعان کہا گیا۔ شریعت میں وفی شرع شہادات مؤکدات بالایمان، وہ گواہیاں جو مؤکد ہوں قسموں کے ساتھ، وہ گواہیاں جو قسموں کے ساتھ مؤکد ہوں، اور مقرونۃ باللعن، لعنت کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، قائمۃ مقام حد القذف فی حق الزوج، اور زوج کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہوں، اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہوں۔ سورۃ النور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو، پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں تو فاجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ آگے فاولئک هم الفاسقون، آگے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سے آگے یہ تو آیت قذف، یہ آگے جا کے اس کا باب ہم پڑھیں گے آگے۔ اس سے ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں، ولم یکن لهم شہداء، ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسهم، سوائے ان کے کوئی اور گواہ ان کے پاس نہ ہو۔ انفسهم کے انفسهم ہے، آگے انفسهم، جی۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات، ان میں سے ہر ایک کی گواہیاں 4 گواہیاں ہیں۔ کیا؟ ایک گواہ یہ ہے کہ مرد یوں کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، جی۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ لیکن خاوند نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو زنا ثابت کب ہوگا اور عورت کو سزا کب ہوگی؟ جب میری بات بھی سن لو نا، 4 گواہیاں اس کے پاس ہوں، 4 عاقل بالغ مسلمان نیک متقی
جن کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، جنہیں حد قذف نہ لگی ہو، اور جو ایک ہی بات کی گواہی دے رہے ہوں، یا کتاب الزنا میں اس کی شرائط پڑھیں گے 4 گواہ ہونے چاہیے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیوی نے زنا کیا ہے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ ویسے تو یہ جب زنا ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو اس کو کیا لگانا تھا؟ حد قذف لگانی ہے۔ کسی نے تہمت لگائی عورت پر، یہ حد قذف اس کو نہیں لگائی جائے گی۔ اس کا طریقہ، اور عورت بھی نہیں مان رہی کہ اس نے زنا کیا ہے، اگر تو عورت قبول کر لے کہ اس نے زنا کیا ہے تو بات صاحب اس کا زنا ثابت ہو گیا، اس کو حد زنا لگا دی جائے گی، اور مرد کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہاں مرد ثابت نہیں کر سکتا گواہوں کے ساتھ، 4 گواہوں کے ساتھ کہ اس نے زنا کیا ہے، اور عورت مان نہیں رہی۔ اب یہ ہوگا کہ مرد 4 دفعہ یہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے جو اس کی طرف زنا کی نسبت کی ہے اس میں سچا ہوں۔ قاضی کی عدالت میں یہ کہے گا۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر جب یہ 4 گواہیاں اور 5ویں مرتبہ لعنت کر چکے گا، اب بیوی کو قاضی کہے گا تو وہ کیا کہے گی؟ وَيَدْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابَ، عورت اپنے عذاب کو جو اس پر حد جاری ہونی تھی زنا کی، اس کو یوں دور کرے گی کہ وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی، 4 گواہیاں دے گی کہ انہو من الکاذب، وہ 4 مرتبہ کہے گی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے جو اس نے میری طرف زنا کی نسبت کی ہے، اور ان غضب اللہ، 5ویں مرتبہ وہ یوں بولے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اگر یہ سچا ہے تو جو میری طرف اس نے زنا کی نسبت کی اس میں اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ پورا لعان کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے ایک لفظ۔ جب یہ دونوں یہ گواہیاں دونوں قسمیں اٹھا چکے، دونوں میں سے کسی کا بھی قول ثابت نہیں ہوا، جو مثلا عورت کہہ رہی تھی کہ مرد کہہ رہا تھا کہ اس نے زنا کیا، وہ ثابت نہیں کر سکا، عورت مان نہیں رہی ہے، تو دونوں نے یہ 4 گواہیاں، اور 5ویں مرتبہ مرد نے لعنت اٹھا لی اور عورت نے غضب کی قسم اٹھا لی، مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب قاضی ان میں جدائی ڈلوا دے گا۔ یہ تھا پورا لعان۔ اب دیکھیے ذرا، اب دیکھیں مرد کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ وہ بات آئی تھی کہ اس باب کا نام لعان کیوں رکھا گیا ہے؟ بھئی غضب کیوں نہیں رکھا گیا؟ لعان اور غضب، لعنت اور غضب 2 چیزیں تھی نا، تو غضب کیوں نہیں رکھا گیا؟ کہتے ہیں کیونکہ مرد لعان کا لفظ بول رہا ہے اور مرد کا قول مقدم ہوتا ہے، مرد مقدم ہے، اس وجہ سے اس کا باب کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ لعان رکھا گیا ہے۔ اب پھر تعریف دیکھیں، شرعی تعریف، شہادات مؤکدات بالایمان، وہ گواہیاں جو مؤکد ہوں قسموں کے ساتھ اور ملی ہوئی ہوں اور لعنت کے ساتھ۔ اور یہ جو مرد ہے مرد، اگر وہ یہ قسمیں نہ اٹھاتا، اسے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھانے کا حق نہ دیتا، تو اسے کیا ہونا تھا؟ حد قذف لگنی تھی۔ یہ 5 گواہیاں، یہ حد قذف یعنی 80 کوڑوں کے قائم مقام ہے۔ اور عورت اگر یہ قسمیں نہ لی جاتی، مرد کی بات مان لی جاتی، تو عورت پر حد زنا لگنی تھی نا۔ اس حد زنا سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ 5 قسمیں اٹھائیں۔ حد زنا بھی کون سی؟ رجم کرنا تھا، شادی شدہ ہے، رجم کرنا تھا اسے، تو اس نے حد رجم کی حد سے، زنا کی حد سے وہ بچ گئی، کس طرح؟ قسمیں اٹھا کر۔ تو مرد کے حق میں یہ 5 قسمیں حد قذف کے قائم مقام ہے، عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے۔ قائمۃ مقام حد القذف فی حق الزوج، حد قذف کے قائم مقام ہے اور حد زنا کے قائم مقام ہے عورت کے حق میں۔ تعریف سمجھ آ گئی؟ کہ وہ گواہیاں جو کہ قسموں کے ساتھ مؤکد ہوں اور لعنت کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، لعنت کے ساتھ مقرون ہوں، اور مرد کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہوں اور عورت کے حق میں حد زنا کے 4-5 قسمیں اٹھائی ہیں نا۔ ان 5 قسموں سے یہ 5 قسمیں حد زنا کے قائم مقام ہوں، تو حد زنا کیا تھی؟ رجم۔ تو رجم میں کیا تھا؟ بندے کو پتھر مار کے مار دینا تھا۔ تو 5 قسموں نے اسے موت سے بچا لیا، یعنی اس موت کے قائم مقام ہو گئی۔ تو قسم اٹھانا کتنی مشکل بات اور کتنی بڑی بات ہے، جو بات بات پہ قسمیں، چوکا ہو گئی قسمیں، گوٹی مر گئی یا قسمیں، لوڈو کھیل رہے ہیں جناب تو جناب میں روپیہ تیرا نہیں چاہیا، قسمیں۔ تو قسم اتنی بڑی چیز ہے، مفتی صاحب ہو
وشرطہ قیام الزوجیتی، لیان کا اشارت ہے کہ زوجیت قائم ہو، وہ اس کی بیوی ہو، وکون النکاح صحیح، ان میں نکاح ہے صحیح بھی ہوا، اگر نکاح صحیح نہیں ہوا یا اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو اس نے کہا کہ کسی بھی عورت کو کس نے زنا کیا ہے تو اسے ثابت کرنا پڑے گا، نہیں ثابت کر سکتا مرد کو حد قذف لگنی ہے۔ او سبب وسبب قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الاجنبیۃ، لیان کا سبب مرد کا عورت کو تہمت لگانا یا اور مرد کا عورت کی طرف اس چیز کی نسبت کرنا ہے کہ اگر وہ کسی اجنبی عورت کو کہتا تو اس پر حد لگتی۔ زنا کی نسبت کرنا بیوی کی طرف، زنا کی نسبت کرنا ہے، وہ نسبت کہ جو اگر کسی اجنبی کی طرف کرتا، اجنبی عورت کی طرف، تو قذف کی حد لگتی اسے۔ وحکمہ حرمت الوطی والاستمتاع بعد الطلاعن، جب لیان ہو جائے گا اس کا حکم یہ ہے کہ وطی کرنا اور استمتاع کرنا لیان کے بعد ان کے لیے حرام ہو جائے گا اس پر، بلکہ رکن ہو، اور لیان کا رکن کیا ہے؟ شہادات مؤکدات بالیمین واللعن، وہ گواہیاں جو کہ قسم اور لعنت کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ وَأَهْلُهُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، لیان کا اہل وہی ہے جو گواہی دینے کا اہل ہے، یعنی مسلمان آزاد عاقل بالغ۔ غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی، بچے کی نہیں قبول ہوتی، مجنون کی قبول نہیں ہوتی، تو وہ اس میں ان کی وہ لیان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر مثلا غلام نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی تو لیان نہیں کرے گا، اسے حد قذف لگے گی۔ تو آج آپ نے سورہ نور سے اس آیت کو پڑھنا ہے، ان آیات کو، اور ان کا ترجمہ بھی اور ان کی شرح بھی۔ کتاب اللیان اب پڑھیے۔ بالزنا ہی نہیں ہے، بالزنا، یہ الف مکسورہ ہے جی۔ اگر بندے نے اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائی اور مرد اور عورت دونوں اہل شہادت میں سے ہیں، اور عورت ان عورتوں میں سے ہے جس کو تہمت لگانے والے بندے کو حد جاری کی جاتی ہے، مرد اور عورت دونوں اہل شہادت میں سے ہے اور عورت ان عورتوں میں سے ہے جس کو تہمت لگانے والے کو حد جاری کی جاتی ہے، یا پھر بچہ پیدا ہوا اور بچے کے نسب کی نفی کی مرد نے، اور عورت نے مطالبہ کر دیا، قذف کی سزا کا مطالبہ کر دیا، تو مرد پر لعان کرنا ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، یا تو اس نے کہا تو نے زنا کیا ہے، یا بچہ پیدا ہوا اس نے کہا بچہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عورت نے زنا کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں زنا ہی ہوا۔ ایک اس نے کہا کہ زنا کی تہمت لگائی کہ میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، اور دوسری یا اس نے کہا بچہ پیدا ہوگا، اس نے کہا بچہ میرا نہیں ہے، تو عورت نے عدالت میں مطالبہ کر دیا کہ مجھ پر مرد نے زنا کی تہمت لگائی ہے، تو لعان کرنا واجب ہو جائے گا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہوں؟ اہل شہادت میں سے ہوں۔ تو اس پر حاشیہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کل زوج صح طلاق، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو زوج طلاق دے سکتا ہے وہ لعان بھی کر سکتا ہے۔ اس میں پھر ان کے نزدیک غلام بھی لعان کر سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک ما روی ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام انه قال ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال اربعۃ لا لعان بینہم، حضور نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں کہ نہیں ہے لعان ان کے درمیان اور ان کی بیویوں کے درمیان، یہودیہ ان کے زوجوں کے درمیان، یہودیہ نصرانیہ جو مسلمان کی بیویاں ہوں، مسلمان مرد ہے اور بیوی یہودی یا نصرانی ہے، تو اس مرد نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی تو ان میں لعان نہیں ہے۔ اور اس طرح سے والمملوکۃ تحت الحر، کہ لونڈی ہو آزاد مرد کے نیچے، یا والحرۃ تحت المملوکی، والحرۃ اور آزاد عورت ہو تحت المملوکی غلام کی بیوی، تو ان میں بھی لعان نہیں ہوگا، لأنه ليس من اہل شہادتی، کیونکہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے، ان میں لعان اس کے اور بیوی کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ وَلِأَنَّ الْأَمَةَ لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، کیونکہ اگر لونڈی کو اجنبی کو تہمت لگاتا تو حد لازم نہیں تھی، جب زوج نے تہمت لگائی تو لعان نہیں ہوگا۔ فإن قيل قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يفصل قيل له لما استثنى الزوج من الشهداء دل على أنه منهم، کہتے ہیں قرآن نے تو یہ کہا والذین یرمون ازواجہم،
جو بھی اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں، آیت پڑھیں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو. کہتے ہیں کہ قرآن نے تو کہا کہ سوال یہ تھا کہ قرآن نے کہا کہ جو بھی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ اس میں یہ کیسے کہا کہ اہل شہادت میں سے ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ آگے جو بات کہی ہے قرآن نے من الشہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ انہ منہم، کہ یہ خود بھی تو اہل شہادت میں سے ہونا چاہیے. اس کے پاس گواہ نہ ہو تو خود بھی تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس اگر گواہ نہ ہو تو وہ لعان نہیں کر سکتا. وہ لعان تب کر سکتا ہے اگر اس کے پاس گواہ ہو، تو پھر تو زنا ثابت ہو جائے گا. اگر 4 گواہ ہو تو 4 گواہوں سے زنا انہوں نے ثابت کر دیا، تو پھر تو لعان کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو تب ہے جب وہ لعان ثابت نہ کر سکے. تو جب اس کے لیے لعان ثابت کرنے کے لیے یا ثابت نہ کرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں، یعنی حد زنا کو ثابت کرنے کے لیے، بیوی پر حد زنا لگوانے کے لیے بھی اسے گواہ چاہیے. تو جب اسے گواہ چاہیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہ خود بھی تو اہل شہادت میں سے، گواہی والوں میں سے ہونا چاہیے. کیونکہ کیا کہا ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، نہ ہوں ان کے پاس گواہ مگر وہ خود. انفسہم جو ہے مستثنا ہے شہداء سے، تو مستثنا جو ہے یہاں مستثنا منہ کی جنس سے ہے. مستثنا اسے کیا کہتے ہیں؟ مستثنا متصل. تو مستثنا جب مستثنا منہ کی جنس سے ہے، مستثنا منہ کیا ہے؟ شہداء. تو وہ تو شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمان عاقل بالغ آزاد ہوتے ہیں. تو یہ تو مستثنا جب مستثنا منہ کی جنس سے ہوگا، تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان عاقل بالغ اور آزاد ہونا چاہیے. اور کافر اور غلام جو ہے یہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے، اس لیے آیت ان کو شامل ہی نہیں ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی شرط کی، عورت ان عورتوں میں سے ہو جس کو تہمت لگانے والے کو حد جاری کی جاتی ہے. یہ جو کہا کہ اپنے آپ سے اس بچے کی نفی کرے تو اس سے لعان ہوگا. فَإِنْ قِيلَ نَفْيُ النَّفْسِ لَا يُوجِبُ الْقَذْفَ لِجَوَازِ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ. اگر کوئی سوال کرے کہ اس نے اپنے آپ سے بچے کی نفی کی ہے، تو اس سے ضروری تو نہیں کہ لعان ہو جائے اور اس سے اس کا زنا کرنا ثابت ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مرد سے وطی بھی شبہ ہو گئی اور اس سے بچہ ہو، اور یہ بات خاوند ٹھیک کہہ رہا ہو کہ میرا یہ نہیں ہے کسی اور کا ہے. قیل له هذا لا يصح لان هذا احتمال موجود في من قال الرجل لست لي ابيك وما ذلك هو كاذب. کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ احتمال یہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہہ دے تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو وہاں پہ حد زنا لازم ہو جاتی ہے، حد قذف لازم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی لازم ہو جائے گی. ایک یہ کہا کہ زوج عورت مطالبہ کرے گی تو حد زنا لعان ہوگا ان کے درمیان. کیوں مطالبہ کیوں ضروری ہے؟ لأنه حق لها، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے. تو عورت کا حق پورا تب کیا جائے گا جب وہ اس کا مطالبہ کرے گی. جب تہمت لگائی، ترجمہ کریں، جب تہمت لگائی مرد نے اپنی بیوی کو زنا کی اور وہ دونوں اہل شہادت میں سے ہیں، اور عورت ان عورتوں میں سے ہے کہ حد لگائی جاتی ہے جس کے قاذف کو، یا نفی کی مرد نے اپنے بچے کے نسب کی، عورت کے بچے کے نسب کی، اور مطالبہ کر دیا اس کا، عورت نے مطالبہ کر دیا اس سے، عورت نے لعنت کی سزا کا، نہیں تہمت کی سزا کا، تو اس مرد پر لعان ہے. مطالبہ کر دیا اس سے عورت نے تہمت کی سزا، موجب سزا کا، تو اس مرد پر لعان لازم ہو جائے گا. جی یہ کتاب الزنا میں بات آئے گی. وہ مسلمان پاک دامن عورت جس کا زنا کرنا اس سے پہلے کبھی ثابت نہ ہو، اور وہ شادی شدہ بھی ہو،